ایک بڑا اہم سوال: کیا دنیا ایک بڑی جنگ کے قریب پہنچ چکی ہے؟ ایران اور امریکہ آمنے سامنے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ پوری صورتحال کا مرکز اسلام آباد بن چکا ہے اور وہاں زبردست صفحات کاری ہو رہی ہے۔ جنگ کی صورتحال 2026 میں صورتحال اس وقت بہت خراب ہو چکی تھی جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر اچانک حملے کر دیے اور ان کے لیڈر کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد ایران نے بھی سخت جواب دیا، میزائل حملے کیے، ڈرون اٹیک کیے اور خلیج میں صورتحال بہت بگڑ گئی۔ سمندروں میں خطرناک صورتحال۔ امریکہ نے ایران کے خلاف سمندری ناکہ بندی کر دی اور ان کے جہازوں کو روکنا شروع کر دیا، جس سے ایران کی تجارت پر بہت نقصان ہوا اور ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے۔ حال ہی میں ایک بڑے جہاز پر انہوں نے اس کو روک لیا۔ ایران نے اسے ڈاکہ قرار دیا۔ دنیا بھر میں تیل اور گیس اور دوسری چیزوں کی قیمتیں ایک دم بڑھ گئیں۔ دوستو، اب صورتحال بڑی عجیب قسم کی ہو گئی ہے۔ جنگ بھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ سیز فائر بھی ہے اور صفحات کاری بھی جاری ہے، اور کسی وقت بھی دوبارہ جنگ بھڑک سکتی ہے اور امن کے چانسز بھی ہیں۔ اسلام آباد سب سے اہم مرکز، یہاں کہانی خطرناک موڑ لیتی ہے، پاکستان خاص طور پر، اور اب تک پیس میڈییٹر بن چکا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اہم مذاکرات اسلام آباد میں ہو چکے ہیں اور بڑے بڑے لیڈر بھی یہاں آئے۔ مذاکرات 20 گھنٹے تک جاری رہے، لیکن ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا، کوئی معاہدہ نہ ہو سکا، صرف سیز فائر ہوا۔ لیٹسٹ آج اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان دوبارہ دونوں کو ایک میز پر لانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ دوبارہ بات چیت شروع ہو جائے اور جنگ کے امکانات پر ختم ہو جائیں اور امن کی طرف یہ روانہ ہو جائیں۔ دوستو، ایران نے کچھ مذاکرات میں انکار بھی کر دیا۔ امریکہ نے سختی دکھائی اور سمندری علاقوں میں ناکہ بندی شروع کر دی اور جہازوں کو روکنا شروع کر دیا۔ دوستو، یہاں ایک بہت عجیب سوال اٹھتا ہے کہ ایک طرف تو امریکہ سختی دکھا رہا ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اسلام آباد اس وقت دنیا کا پیس پلیس بن چکا ہے۔ اسلام آباد کے سرینا ہوٹل کے مالکوں نے کچھ دنوں کے لیے ہوٹل کو ایک گفٹ کے طور پر دے دیا ہے تاکہ یہاں آرام کے ساتھ پیس ہو سکے، اور اس کا کوئی وہ ہرجانہ وصول نہیں کریں گے۔ یہ پیس کی خاطر وہ ایک زبردست نے اپنی خدمات پیش کی آغا خان نے۔ یہ جنگ صرف باہر ہی نہیں لڑی جا رہی، یہ پاکستان میں بھی لڑی جا رہی ہے، لیکن پاکستان میں سفارتی جنگ ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جنگ کامیاب ہو جائے اور پاکستان سرخرو ہو جائے۔ ملک میں امریکہ کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے۔ کراچی میں امریکہ کے خلاف زبردست مظاہرے ہوئے، قونصل خانے پر حملہ بھی کیا گیا اور کئی بندے مارے بھی گئے۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور ریڈ زون بند کر دیا گیا ہے۔ مہنگائی میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، پٹرول کی قیمتیں بھی پہلے سے بڑھ گئی ہیں اور گیس تو بالکل نایاب ہو کر رہ گئی ہے۔ سب سے بڑا سوال: کیا جنگ ختم ہو گئی؟
یا تیسری عالمگیر جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو امن، اگر ناکام ہو گئے تو ایک بڑی جنگ۔ دوستو ذرا غور کریں، یہ ایران اور امریکہ کی جنگ نہیں بلکہ پوری دنیا کا مستقبل ہے، اور حیران کی بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ شاید اسلام آباد میں ہوگا۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ 2026 کا اسلام آباد میں اس کا فیصلہ ہوگا؟ یہ حقیقت ہے یا کوئی ایک خیال ہے، یا امن ہے، یا کوئی جنگ کا کوئی تیسری طرف جا رہے ہیں، یا جنگ کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ایک بڑی جنگ بن جائے؟ ایران اور امریکہ کی جنگ اب زبردست جنگ میں تبدیل ہونے کا بھی خوف ہے، ایک خطرناک موڑ پر آ چکی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے امن مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان سر توڑ کوششیں کر رہا ہے اور اپنا پورا کردار ادا کر رہا ہے۔ تازہ صورتحال اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ جانیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور اس کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے تاکہ دوسرے ہمارے لوگوں کو معلوم ہو کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور ایک بہت بڑی جنگ جسے سفارتی جنگ کہتے ہیں کہ یہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے، جہاں دو دشمن آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ ہماری کوششیں کامیاب ہو جائیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔